اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائر ویلیو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پیرا اسلام آباد کے زیر اہتمام تجوید القرآن کورس کے اختتام پر ہم نے کچھ فقہی اور اہم مسائل پر رہنمائی دینے کے لیے چند دروس کا اضافہ کیا ہے، جن میں آج کا موضوع وضو اور اس کے مسائل ہیں۔ وضو کی نیت، وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات، وضو توڑنے والے امور، کن امور سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں وضو کے مسائل سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ہر چیز کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے وضو کی نیت نویت ان اتودع لاستباحۃ الصلاۃ تقربا الی اللہ تعالی، میں نے وضو کرنے کی نیت کی نماز کو جائز کرنے کے لیے تاکہ قرب الہی حاصل کر سکوں۔ وضو کا طریقہ: پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کرے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر 3 بار ہاتھ کلائی تک دھوئے، اور پھر 3 بار کلی کرے اور مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، اس طرح کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ مرد کے لیے اگر گھنی داڑھی ہو تو خلال کرے، اور اگر داڑھی اتنی ہلکی ہو کہ جلد نظر آتی ہو تو جلد کو دھوئے۔ پھر 3 بار دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، پہلے دایاں پھر بایاں، پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا ایک بار مسح کرے، اس طرح کہ پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں پھیرتا ہوا گدی تک لے جائے، اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس پیشانی تک لائے۔ پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصہ اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے۔ پھر 3 بار دونوں پاؤں دھوئے اور انگلیوں کا خلال کرے۔ پہلے دایاں پاؤں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے دھوئے۔ اب وضو کے فرائض کے حوالے سے کہ اس کے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں اور کچھ مستحبات ہیں۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا: منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں: وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مردوں کا داڑھی کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پے وضو کرنا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، ترتیب قائم رکھنا، دھوئے جانے والے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔
اور نیت کرنا۔ اور وضو کے مستحبات درج ذیل ہیں: گردن کا مسح کرنا، بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، پاک اور اونچی جگہ پر وضو کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لینا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے۔ وضو کے مکروہات درج ذیل ہیں: کلی کے لیے بائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا، عذر کے بغیر ایک ہاتھ سے منہ دھونا، منہ دھوتے وقت زور سے منہ پر چھینٹے مارنا، وضو کرتے وقت ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا، وضو کرتے وقت ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، وضو کرتے ہوئے دنیاوی گفتگو کرنا، گلے کا مسح کرنا، ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا، وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا، کسی سنت کو ترک کرنا۔ اور جزائر امور ایسے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ نیا وضو کرنا ہوتا ہے: پاخانہ یا پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، خون یا پیپ زدہ پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا، منہ بھر قے کرنا، کسی شخص کا تکیہ لگا کر یا ٹیک لگا کر اس طرح سونا کہ تکیہ اور ٹیک ہٹانے سے وہ گر جائے اور کوہلے زمین سے ہٹ جائیں۔ اگر وہ بیٹھا رہا اور اس کے کوہلے جگہ سے نہیں ہٹے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بالغ شخص کا نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں قہقہ لگانا، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، دکھتی آنکھ سے پانی کا بہنا، منی، ودی اور مزی کا خارج ہونا، یہ ایسے امور ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چند امور ایسے ہیں کہ جو اگر واقع ہو جائیں تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا: خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے بہا نہ ہو، خون بہے بغیر گوشت کا گر جانا، کیڑے کا زخم سے یا کان سے یا ناک سے نکلنا، قے جو منہ بھر کر نہ آئے، بلغم کی قے اگرچہ بلغم زیادہ ہو، اگر کسی کو چت لیٹے ہوئے ہلکی سی نیند آ جائے اور وہ ارد گرد کے لوگوں کی باتیں سن رہا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ رکوع کی حالت میں نماز پڑھنے والے کا سو جانا اور شرمگاہ کو چھونا، یہ ایسے امور ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔